السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the name of Allah, the most gracious. اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو بڑا کریم اور رحمان الرحیم ہے، اسی رب العزت کی عنایات آپ تک پہنچائیں. مرحوم شاہ عبد العزیز جنہوں نے اس مملکت سعودی عرب کو متحد کیا، ان کے زمانے سے لے کر آج تک اس مملکت نے اپنی تمام تر توجہ اور خدمات بیت الحرم اور روضہ مبارک کے لیے مختص رکھی ہیں. اپنے تمام مادی اور انسانی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مملکت نے مقدس مقامات کی نگہبانی کی ہے اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے والوں کی خدمات کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. ان مقدس مقامات کے نگہباں جلالت الملک اور ولی عہد کی قیادت میں اس مملکت کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ خدا کے گھر آنے والے زائرین حج کو تمام سہولتیں فراہم ہوں اور امن و سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ کے فرائض ادا کرنے میں ان کی راہ میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. مگر خدا کے گھر میں اس امن و سلامتی کو ان ایرانی اہلکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the name of Allah, the most gracious. اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو بڑا کریم اور رحمان الرحیم ہے، اسی رب العزت کی عنایات آپ تک پہنچائیں. مرحوم شاہ عبد العزیز جنہوں نے اس مملکت سعودی عرب کو متحد کیا، ان کے زمانے سے لے کر آج تک اس مملکت نے اپنی تمام تر توجہ اور خدمات بیت الحرم اور روضہ مبارک کے لیے مختص رکھی ہیں. اپنے تمام مادی اور انسانی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مملکت نے مقدس مقامات کی نگہبانی کی ہے اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے والوں کی خدمات کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. ان مقدس مقامات کے نگہباں جلالت الملک اور ولی عہد کی قیادت میں اس مملکت کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ خدا کے گھر آنے والے زائرین حج کو تمام سہولتیں فراہم ہوں اور امن و سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ کے فرائض ادا کرنے میں ان کی راہ میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. مگر خدا کے گھر میں اس امن و سلامتی کو ان ایرانی اہلکاروں اور ایرانی زائرین حج نے پامال کیا جنہیں ایرانی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا اور جن کے تخریب کارانہ مظاہروں اور وحشیانہ حرکتوں کے باعث متعدد افراد جاں بحق ہوئے، جن میں زائرین حج، سیکیورٹی فورس کے ممبران اور معصوم شہری بھی شامل تھے. 31 جولائی 1987 کو وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں بیت الحرم اور مکہ مکرمہ میں ایرانی ہجوم کی جانب سے کیے جانے والے پرتشدد مظاہروں کی تفصیلات تھیں. اور اس کے بعد وزارت داخلہ کی طرف سے ہی مزید ایک بیان جاری ہوا جس میں کل واقعات پر بالترتیب روشنی ڈالی گئی. بیان میں کہا گیا، اولاً جمعہ 6 ذی الحج بعد نماز عصر حرم شریف کے علاقے میں ایرانیوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی اور ایک ایسے بڑے مظاہرے کا اہتمام کیا گیا جس کی وجہ سے مختلف ممالک سے آئے ہزاروں زائرین حج کو پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. ان مظاہرین نے حرم شریف کو جانے والے راستے مسدود کر دیے اور ذرائع آمد و رفت کا سلسلہ بھی دیر گئے تک بند رہا. نتیجتاً زائرین حج کو اپنے فرائض حج کی ادائیگی سے محروم ہونا پڑا.
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑا جلوس تھا، اور اس بڑے جلوس کی وجہ سے جب عام شہریوں اور زائرین حج کو اپنے فرائض حج ادا کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو ابتداً وہ انتہائی مایوس ہوئے، لیکن پھر انہوں نے انتہائی بردباری کے ساتھ مظاہرہ کرنے والے ایرانی زائرین حج سے یہ درخواست کی کہ انہیں بیت اللہ تک جانے کے لیے راستہ دے دیا جائے، مگر ایرانیوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ مظاہرین منظم طریقے سے آگے بڑھتے رہے اور ان کا مظاہرہ جاری رہا، اسی لیے سیکیورٹی فورس کو مداخلت کرنی پڑی تاکہ ایرانیوں کا مظاہرہ روکا جا سکے اور زائرین حج یا عام شہری جو اس علاقے میں موجود تھے انہیں ایرانیوں کے تشدد آمیز حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن ایرانی مظاہرین نے نہ صرف سیکیورٹی فورس پر پتھراؤ اور لاٹھیوں سے حملہ کیا بلکہ وہ خنجر اور چاقو بھی آزمائے جو ان مظاہرین نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھے تھے، اور یہی تھا وہ لمحہ جب سیکیورٹی فورس کو مظاہرین سے نبرد آزما ہونے اور انہیں فوراً منتشر کر دینے کے احکامات دیے گئے۔ سیکیورٹی فورس کی کارروائی کے بعد ایرانی مظاہرین نے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور اس بھگدڑ کی وجہ سے درجنوں افراد جن میں عورتیں اور ضعیف بھی شامل تھے جاں بحق ہوئے یا شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد سیکیورٹی فورس اور عام شہریوں کا ان ایرانی مظاہرین زائرین حج سے ٹکراؤ ہوا جنہوں نے متعدد کاروں اور موٹر سائیکلوں کو تباہ کیا اور قرب و جوار کی عمارتوں کو نذر آتش کر ڈالا، لیکن شہری حفاظتی عملے اور سیکیورٹی فورس نے بروقت مداخلت کی، جس کے بعد سیکیورٹی فورس صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی۔ مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا اور عام شہریوں اور زائرین حج کی موجودگی میں سیکیورٹی فورس نے زائرین حج کے لیے آگے بڑھنے اور فرائض حج ادا کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا۔ سیکیورٹی فورس کی رپورٹ اور دستاویزی فلم یہ ثابت کرتی ہیں کہ عام شہری یا سیکیورٹی فورس کے نمائندے نے کسی ایرانی زائر حج پر گولی نہیں چلائی، بلکہ اس کے برعکس جو ثابت ہوا ہے وہ یہ کہ سیکیورٹی فورس کے کئی افراد اور معصوم شہری زخمی ہوئے اور ان کے سینے اور پیٹ پر ان خنجروں اور چاقوؤں سے کاری وار ہوئے جو ایرانی زائرین حج نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھے تھے۔ ایرانیوں کے افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 402 تک پہنچی، جن میں سے 85 افراد سیکیورٹی فورس اور سعودی عرب کے عام شہریوں میں سے تھے۔ 42 افراد کا تعلق مختلف ممالک سے آئے زائرین حج سے تھا، جبکہ 207 ایرانی زائرین حج جن میں سے بیشتر خواتین تھیں۔ دریاسنا وزارت صحت اور اسپتال نے جو اعداد و شمار دیے ان کے مطابق 649 افراد زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں میں سے 45 افراد سیکیورٹی فورس اور سعودی عرب کے شہریوں میں سے تھے، 201 افراد مختلف ممالک کے زائرین حج میں سے، اور 303 زخمی افراد کا تعلق ایرانی زائرین حج سے تھا۔
تشدد کے جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے باعث ساز و سامان کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورس کی 3 موٹر سائیکلیں اور درجنوں موٹر کاریں نظر آتش کر دی گئیں، جن میں سیکیورٹی فورس اور عام شہریوں کی گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ لیکن اس صورتحال کے باوجود بھی وزارت داخلہ نے ایرانیوں کے پرتشدد مظاہرے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ تنبیہ کی کہ کوئی بھی شخص مملکت کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے، بیت الحرم کی حدود میں اسلامی اقدار اور اسلامی قوانین سے انحراف نہ کرے، نہ مقدس مقامات کی بے حرمتی ہو اور نہ ہی فرائض حج کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی جائے۔ اور ساتھ ہی وزارت داخلہ نے زائرین حج کو یہ یقین دلایا کہ بیت الحرم اور مقدس مقامات کی نگہبانی اور سلامتی کے لیے مملکت سعودی عرب پوری توجہ دے رہی ہے تاکہ زائرین حج امن و امان کے ساتھ فریضہ حج ادا کر سکیں، اور ساتھ ہی اس مملکت میں حفظ و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے بھی ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے۔ At 6:50 on Friday evening and during the same blessed days. اس سے پچھلے حج کے موقع پر یعنی 1986 میں جمعے کی ہی شام تھی جب 6:50 پر ایرانی زائرین حج کو لے کر آنے والا ایک طیارہ جدہ کے شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا تھا۔ ان زائرین حج کا حسب معمول خندہ پیشانی سے استقبال کیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایرانی زائرین حج انتہائی آتشگیر مادہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جو ان کے سوٹ کیس کے پیندوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی افسران نے انتہائی سرعت کے ساتھ ایرانی جہاز پر آنے والے مسافروں کے سوٹ کیس کی تلاشی لی۔ ایئرپورٹ کا حفاظتی عملہ ان تمام مسافروں کے سامان کو روکنے اور اچھی طرح سے چھان بین کرنے پر مجبور ہوا، اور آخری تلاشی کے بعد ان لوگوں کے سوٹ کیسوں سے 51 کلو گرام انتہائی دھماکہ خیز آتشگیر مادہ برآمد ہوا جو مختلف طریقوں سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وتسليم الشنطة ومحتوياتها لرئيس الصالة. فوجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون لزجة، مع الملاحظ أن الرحلة هذه وصلت في 3/12/1406، وعند ذلك تم. ہمیں معلوم تھا کہ دیر ہو رہی ہے، لیکن مکمل طور پر تلاشی لینے کے لیے ضروری تھا کہ سوٹ کیس کے پیندوں میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پہیوں کو علیحدہ کیا جائے تاکہ پیندے کے خفیہ حصے کی تلاشی لی جا سکے۔ ان ایرانی مسافروں میں سے ایک کا کہنا تھا، بخدا مجھے نہیں پتا کہ اس آتشگیر مادے کو کس نے میرے سوٹ کیس میں رکھا اور یہ میرے سوٹ کیس تک کیسے پہنچا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ حج بیت اللہ کا سفر شروع کرنے سے 15 دن قبل یہ سوٹ کیس مجھے ایک ایرانی افسر نے دیا تھا، اور اس سوٹ کیس کا پیندہ بھی پہلے سے ہی ایسا ہی بنایا تھا، اور بعد میں اس نے کہا کہ ہم ہی جانتے ہیں کہ بیت اللہ تک آنے کے لیے ہم نے کتنی مشکلیں برداشت کی۔ هذه المادة عبارة عن مادة C4 وثبت بتحليلها أنها تحتوي جس على آتشگیر مادے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے C4 کہا جاتا ہے،
اور اس کا کیمیائی تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں RBX کا عنصر بھی ہے، جسے سائکلوڈ فینو ٹیلولن ٹرائیو نائٹرومن بھی کہتے ہیں۔ بھگ سے اڑا دینے والے اس پلاسٹک مادے کا استعمال فوجی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس آتشگیر مادے پر پانی کا اثر بھی نہیں ہوتا اور انتہائی طاقتور و حساس مادہ ہوتا ہے یہ، مگر اسے آسانی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً اسے چھپا کر غیر قانونی طریقے سے اس کی درآمد و برآمد بھی ممکن ہے، لیکن اس موقع پر اس آتشگیر مادے کو سوٹ کیس کی دوہری سطحوں کے درمیان چھپا کر بھرا گیا تھا۔ آتشگیر مادہ بھرنے کے بعد سوٹ کیس کے 2 پتلے تختوں کو انتہائی چالاکی سے جوڑا گیا اور انہی تختوں سے سفر میں استعمال ہونے والے سوٹ کیس کے پیندے تیار کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پیندے میں پہیے لگا کر یہ فریب دینے کی کوشش کی گئی کہ پیندا محض ایک ہی تختے سے بنا ہوا ہے اور کسی کو شبہ ہونا ناممکن تھا۔ مظهر عادي أو طبيعي للحقيبة حتى لا يؤدي ذلك إلى الاشتباه فيها. هذه المادة تسمى C4 وهي من المواد اس آتشگیر مادے C4 کو انتہائی دھماکہ خیز اور تہس نہس کر دینے والے مادوں میں شمار کرتے ہیں۔ اسے صرف فوجی یا جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارتی پیمانے پر بازاروں یا کسی دکان سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خاص طور سے فوجی کارخانوں میں اسے بنایا جاتا ہے اور صرف فوج ہی اس مادے کو حاصل کر سکتی ہے۔ اس آتشگیر مادے میں ایسی خوفناک قوت ہے کہ اسے چٹانیں توڑنے یا کانے کھودنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر تخریب کار اپنے توڑ پھوڑ کے مقاصد کے لیے اسے برتتے ہیں۔ اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ اگر 1 کلو گرام آتشگیر مادہ کسی موٹر کو دھماکے سے اڑانے کے لیے استعمال کیجیے تو نہ صرف کار کے پرخچے اڑ جائیں گے بلکہ ایسا طاقتور دھماکہ ہوگا کہ اس سے 10 مربع میٹر جگہ میں 85% لوگ یا مریں گے یا زخمی ہوں گے، لیکن ان حدود سے آگے بھی لوگ زخمی ہو سکتے ہیں اور تباہی مچ سکتی ہے۔ ان ایرانی زائرین کے گروپ لیڈر نے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اسے اور گروہ کے دوسرے افراد کو ایرانی قیادت کے اہلکاروں نے رقم دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا کہ وہ بیت الحرم میں اسی آتشگیر مادے سے روح فرساد دھماکہ کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جب کعبہ شریف کے اطراف دنیا اسلام سے آئے ہوئے 20 لاکھ افراد فریضہ حج کی ادائیگی کر رہے ہوں گے۔ اس نے کہا، یہ بیگ ایران میں بنایا گیا، میں ایک ایرانی لیڈر ہوں، یہ زائرین حج بھی ایرانی ہیں، ہم ایرانی جہاز سے یہاں آئے ہیں، ہر چیز تو واضح ہے۔ جب پوچھا گیا ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوتا، جواب تھا، مجھے نہیں معلوم، ایران کی حکومت سے پوچھو۔ انا اقول اسألوا الحکومت الایرانیہ۔ ان ایرانیوں نے اپنی ہی آواز اور اپنی ہی فلم میں تسلیم کیا کہ یہ لوگ زائرین حج کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آئے تھے، مگر ہم سب کا پروردگار بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ایرانی اہلکار جو مذہب اسلام کے پیرو بھی ہیں، کیا ان کے نزدیک اسلام کا یہی تصور ہے کہ اسلام اور خدا کے نام کا نعرہ وہ انہی مضمون مقاصد کے لیے بلند کریں؟ ایرانی افسران کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت الحرم کی بے حرمتی سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اور کیا وہ ایرانی زائرین حج کے اس بیان کو جھٹلا سکتے ہیں کہ ان کے سامان میں جو کچھ چھپا کر رکھا گیا خود ان ایرانی مسافروں کو بھی اس کا علم نہ تھا؟ ان مسافروں کے سوٹ کیس سے جو کچھ برآمد ہوا وہ مسجد نبوی اور بیت الحرم کے نگہباں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے سپرد کر دیا گیا، مگر انہوں نے حکم دیا کہ واقعات کی پوری رپورٹ تو رکھی جائے لیکن صرف آنے والے مسافروں کو ہی صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور کسی اور کو خبر تک نہ ہو، مگر پھر بھی ان ایرانی زائرین کو خدا کے گھر آنے کی اجازت ہو اور یہ بھی فرض حج ادا کر سکیں۔ شاہ فہد کا یہ مدبرانہ فیصلہ ان وجوہات پر منحصر رہا، ایسا کھلا اعلان نہ کیا جائے جس کی وجہ سے روحانی فضا مقدر ہو، زائرین میں تشویش پیدا ہو، برائی کو بھلائی سے بدل دیا جائے اور اس واقعے کی ایسی تشہیر نہ ہونے پائے جس سے حج کے دنوں میں تقریب کاری پیدا ہو۔
محافظ بیت الحرم نے دیگر عرب اور اسلامی ریاستوں کے فرما رواؤں کی اس رائے کا احترام کیا کہ اس حادثے کی اصل تفصیلات کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ ایران کی آنکھیں کھل سکیں اور اس کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے ساتھ کس قدر مہذب و شائستہ سلوک کیا گیا۔ گزشتہ سال اور اس سال ایرانیوں کی جو کوششیں تھیں ان کے حقائق و واقعات ہم نے پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے، لیکن انصاف کا فیصلہ ہم اپنے ناظرین، اپنی عرب اور اسلامی دنیا پر چھوڑتے ہیں۔ ساتھ ہی مغرب کے ناظرین اور خود ایرانی ناظرین سے بھی ہماری استدعا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر لیں۔ افسوسناک واقعہ رونما ہو چکا تھا، مگر بیت الحرم کے نگہبان نے یہ احکام جاری کیے کہ آتشگیر مادہ لے کر آنے والے ایرانی زائرین حج کو بھی الرحمن الجیس کے نام پر فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ شکر ہے اس بزرگ و برتر کا اور احسان مند ہیں ہم اس سیکیورٹی فورس کے جو اس مملکت کی حفاظت اور باطل کے منصوبے خاک میں ملانے کی قوت رکھتی ہے۔ رب العظیم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، حج بیت اللہ ایک مقدس فریضہ ہے، جو اس فریضے کی ادائیگی قبول کرتا ہے وہ فحش حرکات سے اجتناب کرے گا، بد اعمالیوں سے کنارہ کرے گا اور فریضہ حج کے ہر لمحے میں جھگڑے، تکرار، دھوکے بازی اور بے ایمانی سے باز رہے گا، اور جو بھی اچھائی یا بھلائی تم کرتے ہو خدا کو اس کا علم ہے۔ اے مومنوں، دوران حج اپنا رہنما اور اپنا رخت سفر اپنے ساتھ لو، لیکن سب سے بہتر رخت سفر تمہارا اپنا سلوک اور اعمال ہیں، اور مجھ سے پناہ مانگیں گے وہ تمام لوگ جو ذی شعور ہیں، وہ صرف خدا ہی تو ہے جو بہترین رخت سفر فراہم کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے، اور خدا کے رسول پر اس کی عنایات ہوں۔ عزیز ناظرین، آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو۔ وزارت دفاع کی یہ خواہش ہے کہ 6 ذی الحج 1407 ہجری کو جمعے کے دن ایرانی زائرین نے جو مذموم اعمال کیے ان کا مکمل خاکہ آپ کو فراہم کیا جائے، خوفناک اور قابل نفرت واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ یہ رپورٹ ہے گڑبڑ پھیلانے والے ان مسلسل واقعات کی جن میں ایرانیوں کی طرف سے ذرا رساں اقدامات سامنے آتے رہے اور گزشتہ حج کے دوران نہ صرف زائرین حج بلکہ عام شہریوں کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہوا۔ یہ غیر مہذب حرکتیں مملکت کی نرمی اور انکساری کے منہ پر تماچا اور بیت الحرم کے نگہبان کی قیادت میں چلنے والی اس مملکت کے لیے بےہودہ مذاق تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایرانی اہلکار یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی احمقانہ حرکتوں سے وہ مملکت کی رواداری اور قوت برداشت کو پامال کر سکتے ہیں۔ بالإضافة إلى ما فيها من تهديد لأمن المواطنين والحجاج على السواء وإساءة فهمهم لتسامح الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، درءا لما يمكن أن ينجم عن هذه الممارسات من نتائج سيئة. الأمر الذي أوهمهم أن في استطاعتهم في ظل هذا التسامح الكريم أن يعيثوا فسادا وتخريبا، وقد بدا هذا واضحا عند وصول مظاهرتهم الضخمة۔ اور یہ منشا اس وقت کھل کر سامنے آیا جب حرمین الشریفین میں ان ایرانیوں کے تند و تیز اور شور و غل والے مظاہرے دیکھنے میں آئے، اور جب انہوں نے بیت الحرم کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ ان ایرانی مظاہرین کو ان کے لیڈران کرام یہ احکامات بھی دے رہے تھے کہ مظاہرہ کرتے کرتے یہ حفاظتی عملے کی صفوں میں گھس جائے اور پھر بیت اللہ میں داخل ہو کر اپنے نعروں اور خمینی کی تصویروں کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے پورے نظام کو درہم برہم کر ڈالے۔ انہی ایرانی لیڈروں نے مظاہرین کو یہ حکم بھی دیا کہ جہاں سے مظاہرہ شروع کیا تھا وہاں لوٹ کر نہ جائیں اور اب پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ اس کے بعد مظاہرین نے حفاظتی عملے پر اپنا وار شروع کر دیا اور دوسرے زائرین حج اور شہری بھی ان کے تشدد کی زد میں آ گئے، اور صورتحال کے بگڑنے پر سیکورٹی فورس ان مظاہرین کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ نتیجتاً ایرانی مظاہرین نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور الفریج کے پاس کار پارک کے نزدیک پہنچ گئے۔ اسی کار پارک کے مشرقی حصے سے ایک بار پھر باہر آ کر مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے سیکورٹی فورس کے ارد گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورس اور شہری بھی مظاہرین کی اس نیت کو بھانپ چکے تھے۔ ان حالات میں موقع پر موجود سیکورٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ مظاہرین کو منتشر کر کے واپس مرکزی ڈاکخانے تک پہنچا دیا جائے۔ یہ مرکزی ڈاکخانہ حرم شریف سے پہلے وہ مقام ہے جس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور خاص سیکورٹی فورس کو جان و مال کی عظیم قربانیاں بھی دینی پڑی، لیکن ایرانی مظاہرین کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا
اور مظاہرین منتشر کر دیے گئے۔ میں ان معاملات پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو مشکوک یا گنجلک نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل فہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے پیدا ہوا ہو اور ان کی غلط تصریحات بھی کی جاتی رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح رہے کہ حفاظتی عملہ شائستہ اور خلیق تھا، لیکن اپنے ارادے کا پکا اور ضبط نفس کے ساتھ انہیں اپنے وقار اور ان ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا جو ان کے سپرد کی گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ صورتحال پر سیکورٹی فورس کا مکمل کنٹرول رہا اور انہوں نے مظاہرین کو جس احتیاط کے ساتھ پیچھے ہٹایا اس پر بھی لوگوں نے ان کے صبر اور ضبط کی داد دی۔ تیسری بات یہ کہ جس وقت مظاہرین کو پسپا کیا گیا تو اس دوران انتہائی خطرناک صورتحال ان ہزاروں ایرانی مظاہرین کی وجہ سے پیش آئی جنہوں نے الخلیج کے کار پارک سے باہر نکل کر سامنے اور پیچھے دونوں اطراف سے سیکورٹی فورس کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، مگر حفاظتی عملے نے بیت الحرم تک جانے والے اس راستے کو آزاد کرایا جس پر قبضہ ان مظاہرین کا خاص مقصد تھا تاکہ حج پر آئی ہوئی امت مسلمہ کو خوفزدہ کر سکیں اور انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اس موقع پر سیکورٹی فورس کو فوراً دوبارہ منظم ہونے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ مظاہرین کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا جائے۔ جن لوگوں نے سیکورٹی فورس کے دوبارہ منظم ہونے کی فلم اس سے پہلے دیکھی تھی شاید اس تشریح کے بغیر سیکورٹی فورس کے دوبارہ منظم ہونے کا مقصد ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اگر صحیح صورتحال یہ نہ ہوتی جو میں نے واضح کی ہے تو حالات پر محض آدھے گھنٹے میں قابو پانا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں مظاہرین اپنا مظاہرہ جاری رکھتے اور بیت اللہ میں بھی گھس جاتے، جس کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوتی کیونکہ نماز مغرب بس ادا ہی ہونے والی تھی۔ اس وقت بیت اللہ میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ولكانت الضحايا بعشرات الآلاف نتيجة لازدحام المسجد الحرام استعدادا لصلاة مغرب ذلك۔ یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد اب ہم جو فلم آپ کو دکھانے والے ہیں اس میں جو کچھ میں نے کہا نہ صرف اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے بلکہ کچھ دوسری متعلقہ تفصیلات بھی اپنی جزیات کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میری خدائے بزرگ و برتر سے یہ دعا ہے کہ آپ پر اس کا رحم و کرم جاری رہے اور ہمیشہ کی طرح وہ آئندہ بھی اس مملکت کا نگہبان ہو۔ نعمة الأمن والاستقرار إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن کہتا ہے وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے تم تک پیدل آئیں گے، ہر قسم کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، ان کے راستوں میں ان کے سفر میں لمبے میدان اور اونچے پہاڑ بھی ہوں گے مگر حج ادا کریں گے۔ مملکت سعودی عرب کو حرمین الشریفین کی پاسبانی کا اعزاز ملا جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی مقدس ترین زیارت گاہیں ہیں۔ دنیا بھر کے لاکھوں صادق القول اور باوفا مسلمان اس مملکت میں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ حج جو دنیا بھر کے کسی بھی ایک مقام پر اللہ کے بندوں کا سب سے عظیم اجتماع ہے۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے والے لاکھوں حاجیوں کے فریض حج ان کی حفاظت اور سہولت کے لیے حج کا موقع عظیم ترین انتظامات اور تنظیم کا تقاضا کرتا ہے تاکہ فریض حج خوش اسلوبی سے انجام پائے۔ حرمین الشریفین کی نگہبان اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حج بیت اللہ پر آنے والے ہر مسلم کو تمام تر آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وجلالها۔ في عصر يوم الجمعة السادس من ذي الحجة عام 6 ذی الحج 1407 ہجری مطابق 31 جولائی 1987 جمعے کے دن سپہر کے وقت مکہ مکرمہ جیسے مقدس مقام نے ہنگاموں، دنگوں، شورش اور ان حرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ایرانیوں کی طرف سے بپا کی گئی۔ پہلے سے تیار شدہ ایک منظم منصوبے کے تحت ایرانی زائرین امت مسلمہ میں دہشت و ہیبت پھیلا کر نزاع اور اختلاف کے بیج بونا چاہتے تھے۔
اب تک 1400 سال سے زائد عرصہ امن سے گزر چکا ہے اور تاریخ میں آج تک ایک بھی ایسی نظیر نہیں کہ اس سے قبل کبھی بھی کسی ایک زائر حج نے مقامات اقدس کی بے حرمتی کرنے یا حج کے مبارک مہینے کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی ہو۔ مکہ المکرمہ وفیہا بیت اللہ الحرام، مکہ مکرمہ میں بیت الحرم کا علاقہ بھی شامل ہے، مگر اس علاقے کی جغرافیائی خصوصیات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک طرف پرانے کھنڈر تنگ وادیوں سے ملحق ہیں اور دوسری طرف اونچے پہاڑ ہیں۔ ان منفرد جغرافیائی حالات نے زائرین حج کے لیے، جن کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، تعمیری اور سہولتی منصوبوں کو بڑھانے کا کام خاصا مشکل بنا دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے عام شہریوں کے علاوہ جو بذات خود فریضہ حج ادا کر رہے تھے، گزشتہ سال دنیا بھر سے 15 لاکھ زائرین حج تشریف لائے۔ حفاظتی عملے نے کمال حسن و خوبی سے زائرین حج کی تمام تر خدمات کے منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا، کیونکہ کسی بھی مقام پر معمولی سی بد انتظامی بھی تاخیر اور زائرین حج کے لیے بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ فرائض حج محدود اور مقررہ وقت میں ادا کرنا ہوتے ہیں۔ فريضته بكل امن واطمئنان اي خلل يطرا على اب درجہ بدرجہ ہم مختصراً آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس مقام پر کون سے واقعات پیش آئے۔ ایرانی زائرین حج گروہ در گروہ مکہ مکرمہ کے اپنے رہائشی علاقوں سے برآمد ہونے شروع ہوئے اور 60 سے لے کر 70,000 کی تعداد میں ان ایرانیوں کی رہنمائی ان ایرانی افراد نے شروع کی جنہیں نمائندگان، مددگار اور ریولوشنری گارڈ بھی کہا گیا۔ انہوں نے تہران میں پہلے سے تیار شدہ مکمل منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، جس کا منظر ابھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ایرانی نمائندگان اور مددگاران نے ایرانی زائرین حج کو اس بات پر اکسایا کہ وہ سیاسی نعرے لگائیں، ساتھ ساتھ تصویریں بھی اٹھا کر چلیں اور ایرانی خواتین و حضرات کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ یہ سیاسی پرچے تقسیم کریں گے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ المجموعات من الحجيج الإيراني لترديد الهتافات ورفع الصور الشخصية والشعارات السياسية، بالإضافة إلى استغلال النساء فضلا عن الرجال في توزيع المنشورات. هذه المنشورات كانت تضبط معهم في الأعوام السابقة عندما كانوا يمرون بالمنافذ البرية والجوية. گزشتہ برسوں میں ایرانی زائرین حج کے ساتھ ایسے ماہرین بھی بھیجے جاتے رہے ہیں جو عربی اور دیگر زبانوں پر قدرت رکھتے تھے، مگر اس بار جب یہ لوگ مملکت میں داخل ہوئے تو انہوں نے سیاسی پرچے شائع کیے اور نعرے وضع کیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ معصوم ایرانی زائرین کے حوالے کر دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ انہیں تقسیم کریں، گویا ایسا کرنا ان کے فرائض حج میں شامل ہے۔ وہ طبقہ جسے ایرانی ریولوشنری گارڈ کہا جاتا ہے، اس نے ایرانی زائرین کو منظم کیا اور ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نگاہ رکھی۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ جب ایرانی اہلکار لاؤڈ سپیکر سے سیاسی نعرے لگائیں تو زائرین بھی ان نعروں کو دہرائیں، اور جب مسجد حرم تک لے جانے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے تو انسانوں کی ایسی قطار بنا لیں جسے توڑا نہ جا سکے۔ وذلك لكي يردد الحجاج الإيرانيين الهتافات خلفهم وتوجيه مجموعات الحجيج الإيراني الصاخبة على الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام. والواجبات السياسية للحج يجب إقامته في أيام الحج بشكل مظاهرات وتسييرات أفضل وأكثر عظمة وجلالا، وعلى الحجاج المحترمين الإيرانيين وغير الإيرانيين أن يشاركوا في جميع المراسم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحج وعلى مندوب حضرة حجة الإسلام السيد الكروبي. ثم أطلق الإمام صرخته الإبراهيمية المحمدية ونادى كما نادى جده الحسين، كما نادى جده الحسين متحديا كل طوائف الأرض وقال سوف يأتوا بإذن الله إلى جانب كما نادى جده الحسين متحديا كل طوائف الأرض وقال سوف يأتوا بإذن الله إلى جانب شباب الدولة العالم الإسلامي
ایک ایرانی زائر حج نے اس بات کی تردید کی کہ خمینی خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا کہ پیغمبر تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی ہیں جو تمام نسل انسانی کے رسول ہیں، ایسے رسول جو عالم تمام کے لیے اور ان کے بعد سلسلہ نبوت بند ہو جاتا ہے۔ اے میرے معبود، اپنے اس رسول پر تیری رحمتیں ہوں۔ کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ اور خمینی کیا ہے؟ خمینی ایک مذہبی رہنما سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں مملکت کے تمام قوانین کا احترام کرتا ہوں۔ اگر مملکت سعودی عرب مظاہروں کی اجازت نہیں دیتی اور اگر یہ مظاہرے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو ان مظاہروں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مئات القتلى والمصابين من حجاج بيت الله، وہ سینکڑوں زائرین جو جاں بحق ہوئے یا زخمی ہو گئے اس ایرانی حکومت کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں، جس نے حج کے دوران ایرانی زائرین حج کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ان نظریات کا پرچار کیا جو مذہبی اور جھوٹے سیاسی نعروں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ ہم اس وقت انتہائی نگہداشت کے طبی شعبے میں ہیں۔ اس مریض کو بہت نازک حالت میں اس شعبے میں لایا گیا اور اب ہر لمحہ اس کی تیمارداری جاری ہے۔ 313 ایرانی زائرین حالیہ افسوسناک واقعات کی وجہ سے بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ان میں سے 300 زائرین اپنے علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے، 12 رحلت کر گئے اور ان کے جسد خاکی کو ایرانی طبی مشن کے حوالے کر دیا گیا۔ حادثے میں باقی بچنے والے ایرانی زائرین کو بہتر کمروں میں منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال کے گردشی پلنگ پر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی امنگوں سے کہا، خدا حافظ، آئندہ حج پر پھر ملیں گے۔ خاصی دل برداشتہ اور ناراض ہو کر یہ نرس کہہ رہی ہے کہ ایک زخمی ایرانی نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ وزارت صحت کے شفا اور تندرستی کے قول کو اس نے پڑھا اور بجائے اس کے کہ وہ ہماری تیمارداری کے لیے ممنون ہوتا، اس نے وزارت صحت کے اس قول پر تھوک دیا۔ وبينما انخفض عدد الحجاج المسلمين من 2,200,000 في عام 1399 ہجری سے لے کر 1407 ہجری کے زمانے میں جب مسلمان زائرین کی تعداد 20,20,000 سے کم ہو کر 15,12,000 تک پہنچی تو اسی عرصے میں ایرانی زائرین کی تعداد 4.5 گنا زیادہ ہوئی۔ پچھلے چند برسوں میں ان ایرانی زائرین حج کی تعداد 34,909 تک پہنچ چکی تھی، مگر 1407 ہجری کو یعنی گزشتہ سال یہی تعداد 1,57,395 تھی، اور گزشتہ سال جو ایرانی زائرین حج آئے ان میں کم از کم 20,000 ایرانی ریولیوشنری گارڈز تھے جو معصوم زائرین حج کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ تمام اعداد و شمار سیکیورٹی رپورٹ سے موصول ہوئے ہیں اور ان ایرانی ریولیوشنری گارڈ کا کام محض پرتشدد ہنگاموں کی منصوبہ بندی، لوگوں کو مشتعل کرنا اور ہنگامہ آرائی پر آمادہ کرنا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ گزشتہ کئی برسوں سے ایرانی اژدہام کی پرتشدد کارروائیوں کی گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ ایرانی حکومت کو ان پرتشدد کارروائیوں سے اور کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ لوگوں کے نفرت انگیز جذبات بھڑکیں، مضمون واقعات کی بھرپور مذمت ہو اور بیت الحرم و زائرین کعبہ کی طرف سے قصاص کے مطالبے کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایرانی حکومت کی اس قسم کی کارروائیوں میں مسلسل اضافہ نظر آتا ہے۔ جدہ میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کسٹم افسران ایرانی زائرین کے سامان سے متعدد بار سیاسی پرچے، پوسٹر، بینرز وغیرہ برآمد کر چکے ہیں، اور اس بار بھی خدا کی منشا اور حفاظت نے ان کا ایک اور مضمون منصوبہ ناکام بنایا ہے۔ 51 كيلوغراما من مادة C4 شديدة الانفجار مخبأة في حقائب الحجاج الإيرانيين يعلم الله وحده ما كان يمكن أن تسببه لحجاج بيت الله الحرام۔ ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ حج کی نیت کے آنے والے کو مکمل طور پر اپنے فرائض حج کی ادائیگی میں ہی مصروف رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر ان فرائض کے علاوہ وہ کسی تقریب کاری میں شامل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہے، اور حج کے موقع پر ان ایرانیوں کی جو حرکات و سکنات رہیں وہ انتہائی مسلمانہ تھی، جنہیں نہ تو تدبر و فہم قبول کرتا ہے اور نہ ہی دنیا اسلام برداشت کرے گی۔
ان شرمناک حرکتوں نے ہم مسلمانوں کی عزت مجروح کی ہے اور زائرین حج ان شرمناک واقعات کے پیچھے چھپے مضمون مقاصد کو جاننے کا مطالبہ کرتے ہیں. جہاں کوئی چیز نایاب نہیں ہے، ہر چیز تمام سہولتیں اور امن و سلامتی بھی موجود ہے، تو وہاں ان مظاہروں سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ لوگ؟ ہمیں بہر طور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام امن اور مساوات کا دین ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے. بنیادی غلط یہ ہے کہ سیاسی ریشہ دوانیوں کو مذہبی زندگی اور حج کی رسومات میں بھی داخل کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں ہم میں سے جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ خدا کا مہمان ہے، اسے مہمان کی طرح سے رہنا چاہیے اور ہمیں سے کسی کو اختیار نہیں کہ ایک دوسرے پر اپنے فیصلے صادر کریں. فیصلہ تو صرف اس خدائے ذوالجلال کے ہاتھ ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے. ایرانی زبان میں تقریریں اور نعرے ایرانی زائرین حج نے وضع کیے تھے اور ان ایرانی لیڈروں نے انہیں تیار کیا تھا جو اپنے اپنے گروپ کی قیادت کر رہے تھے اور انہیں حرم شریف کی طرف لے جا رہے تھے. لیکن اس موقع پر بھی حفاظتی فوج نے ان سے کوئی بات پوچھ نہیں کی. بعد میں انہی ایرانیوں نے سعودی حفاظتی حملے پر حملہ کیا اور اپنے چھری چاقو ان کے جسموں میں اتار دیے. ایرانی زائرین حرم شریف کے علاقے کے ارد گرد جمع ہوئے. انہوں نے خمینی کی تصویریں اٹھا رکھی تھی اور مل کر نعرے لگا رہے تھے خمینی زندہ باد. مملکت سعودی عرب کے خلاف بھی نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے بے گناہ افراد کو مار ڈالا اور خود میری آنکھوں کے سامنے 4-5 پاکستانی زائرین کو زخمی کیا گیا اور مار ڈالا گیا. ایرانی ازدحام کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ یہ تھے. پہلے تو یہ کہ زائرین کو اپنے فرائض حج ادا کرنے سے محروم رہنا پڑا اور عام شہری اپنی روزمرہ کی ضرورتوں اور معمول کو پورا نہ کر سکا. دوسرے، حرم شریف کے قرب و جوار میں ٹریفک جام کی صورت پیدا ہوئی. کار ڈرائیور اور سینکڑوں مسافر اپنی گاڑیوں میں تالا بند ہو کر رہ گئے اور سخت گرمی کے موسم میں ان لوگوں کو کئی گھنٹے تک یہ صعوبت برداشت کرنا پڑی. تیسرے یہ کہ جب ایرانی زائرین کے ہجوم میں حرم شریف میں گھسنے کی کوشش کی تو حرم شریف سے باہر آنے والے دوسرے زائرین اور عام شہریوں سے ان کی مٹ پھیڑ ہو گئی. زائرین اور شہریوں کو ایرانیوں کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی، جس کے باعث ایرانیوں نے پتھراؤ کیا، ڈنڈے اور لاٹیاں چلائیں اور جو ہاتھ آیا سامنے والے پر دے مارا. لیکن اس ایرانی ازدحام کو چین اب بھی نہ آیا تھا. پھر ان ایرانیوں نے اپنے خنجر اور چاقو باہر نکالے جو انہوں نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھے تھے اور شہریوں اور زائرین حج پر حملہ کر دیا. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایرانیوں کی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے سابقہ پڑنے کے بعد عام شہریوں اور سیکیورٹی فورس نے مداخلت کی اور سد و ضبط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے امن کے ساتھ ان شرپسندوں کو منتشر کر دیا. ہمیں بڑا تعجب ہوا. ہمیں ان نام نہاد ایرانی ریولیوشنری گارڈ نے اس وقت بڑی حیرت میں ڈالا جب انہوں نے ایک منصوبے کے تحت ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قطار در قطار سیکیورٹی فورس کے خلاف صفے بنائے آگے بڑھنا شروع کیا. جب یہ ایرانی گارڈ اس حفاظتی عملے تک پہنچ گئے جو حرم شریف کی حفاظت کے لیے معمور تھا تو انہیں باہر صورت رکنے کے لیے کہا گیا اور پھر انہیں کار پارک سے متوازی چلنے والی الحریم اسٹریٹ تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا. ميدان إلى منتصف الشارع الخليفي نفسه بشكل يتوازى مع موقف السيارات. وجئنا بأن مجموعة كبيرة منهم قد اتخذت المسار الخلفي. معلومات واردة من المواطنين المساعدين. ہمیں ایرانی زائرین کی اس بڑی تعداد میں بھی حیرت میں ڈالا جو عقبی حصے میں روپوش ہوئی اور پھر اس نے نہ صرف کار پارک کو جلایا بلکہ تمام گاڑیوں کو بھی خاکستر کر ڈالا. وقاموا بتكسير كثير من السيارات الواقفة على هذا الجانب وعلى هذا الجانب أيضا وقاموا بالاعتداء على الأفراد العسكريين الخاصين به. اور خود وہاں حفاظتی عملے کا جو چوکیدار تعینات تھا اس پر بھی شدید حملہ کیا گیا. الخريطة مرة أخرى إلى هذه النقطة لأن هنا كما نلاحظ الميدان فيه متسع لعمل مناورة لامتصاص جميع المشاكل التي تحصل منهم ثم الرجوع مرة أخرى إلى هذا النقطة بالذات. فاستوعبنا جميع الزخم الموجود وساهمنا بإخراج مجموعة منهم إلى أنطاق السليمانية بطبيعة الحال وفي نفس الوقت خففنا العبء على القوة المتواجدة هنا بسحب هؤلاء إلى طلعة الهجوم. وساهم هذا الإجراء بتخفيف الخطوط هذه على القوات الموجودة هنا وطلعت مجموعة كبيرة منهم واستعملت رياء الهجوم هروبا إلى منطقة غرب مكة. ولقد كانت تهمهم هذه النقطة بالذات
لأن جميع المسارات هذه لم ينظروا إليها، بل نظروا إلى هذا الشارع الرئيسي وهو شارع المعلى، ويصلوا إلى غزة ثم يصلوا إلى الحرم الشريف. وقد منعوا تماما ولم ينفذ أي حاج إيراني من هذه النقطة مطلقا، لأن جميع الأشخاص وجميع القوات التي كانت تقف في هذا الموقع كانت عند درجة المسؤولية. مگر شکر ہے قادر مطلق کا کہ اس تشویشناک صورتحال پر محض نصف گھنٹے میں بڑی عقل مندی سے قابو پایا گیا، اور 4 سے لے کر 6 گھنٹے کے وقفے میں مملکت اور زائرین حج کے لیے حفظ و امان کو بحال کر دیا گیا۔ الحجيج والمواطنين وتسهيلا لحركات السير التي بدأت تأخذ مسارها والتي وقفت مدة طويلة تزيد من 4 إلى 6 ساعات، واستطاع المواطنين بفضل الله ثم بجهد الحكومة قادم الحرمين الشريفين أن تصل إلى مبتغاها في أعالي مكة وفي جميع المناطق، وانتهت المهمة في هذا الحد. مسجد اقصی جس پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے ضرورت اسے آزاد کرانے کی ہے، مگر جو شخص حرم شریف میں فساد برپا کرتا ہے نہ وہ ہم میں سے ہے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ واحنا اللي يحب يخرب بيت الله الحرام ما نبغيوش، ما نحبوش يستقبلها خلاص۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس رب العزت کے نام سے جو بڑا عظیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے عام دنیاوی زندگی میں جب آپ کسی کو یہ دعائیں پڑھتے سنیں تو آپ اس کے مداح بن جائیں، لیکن خدائے عظیم کو دلوں کا حال پتہ ہے، اسے پتا ہے کہ ان کے قلوب میں کیا چھپا ہے، اسے علم ہے کہ ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے زہر بھرا ہے۔ بے شک خدا ہی تو ہے جس پر سب کا ظاہر و باطن بھی عیاں ہے۔